اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے، جانوروں کی مثال لے لیں۔ ایک بکری ہے جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں، اور دوسری مثال درخت کی، اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں اور اس کی لکڑی کو ہم جلاتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ، پھول، پودے، درخت، جانور، حلال جانور، حرام جانور، رات، دن، یہ ساری چیزیں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کے لیے بنائی ہیں، اور انسان اس چیز کا استعمال کرتا ہے۔ اب اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہر چیز کا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، کھانے میں ڈالتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہی پانی ہم اپنے کھیتوں کو دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، اناج اگتا ہے اور وہ اناج ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری تخلیق، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ لیکن انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ اپنی ذات کے لیے۔ اللہ رب العزت سورۃ رحمان میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، جنات کو اور انسانوں کو۔ ان دو مخلوقات کا قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیاوی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی بکری نے کسی بکری کو جانتے بوجھتے ہوئے سینگ مارا، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس بکری کو کھڑا کریں گے، اور وہ بکری جس کو مارا گیا تھا وہ دوسری بکری کو سینگ مارے گی۔ اس کے بعد ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ بالکل ختم ہو جائیں گی، موت آ جائے گی اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے جو رہتی دنیا تک نہ یہاں ختم ہو سکتے ہیں نہ وہاں ختم ہو سکتے ہیں۔ جب ہم یہاں سے ہماری روح پرواز کر گئی، بدن ہمارا مٹی میں چلا گیا، لیکن ہماری روح زندہ ہوتی ہے اور وہ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ وہاں جا کر ہمیں اچھے اور برے کا حساب و کتاب دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمارے لیے چیزیں بنائی ہیں، ہم اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں جس چیز کے لیے بنایا ہے ہم وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں، نہ نمازیں پڑھنا، نہ قرآن پڑھنا، نہ عبادت کرنی، نہ حسن اخلاق، کچھ بھی نہیں کرتے۔ جو ہمارے حقائق ہے، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے، جو اس کے بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ ہماری صبحیں، ہماری شامیں اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ صبح بھی انسان کی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور شام بھی انسان کی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، تبھی ہماری زندگی کا پورا مقصد ادا ہوگا۔ اللہ رب العزت انسان سے ہر پیپر میں فرسٹ پوزیشن نہیں مانگتے۔ آپ جو بھی دنیا کا امتحان دے رہے ہو، اللہ اس میں آپ کی فرسٹ پوزیشن نہیں مانگ رہے، بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوشش میں لگے رہو۔ کبھی انسان اپ ڈاؤن، اوپر نیچے چلتا رہتا ہے۔ کیسے؟ ایک توبہ کر لی، پھر غلطی سے توبہ ٹوٹ گئی، دوبارہ توبہ کرو، دوبارہ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ چل رہے ہو نیکی کے راستے پر، ایک دم سے شیطان نے آپ کو گرا دیا، آپ گر گئے ہو۔ اب گرے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی رہو، بلکہ نہیں، اٹھو، اللہ کا نام لے کر اٹھو اور استغفر اللہ کہہ کر اللہ سے معافی مانگ کر دوبارہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاؤ۔ ایسا جو بندہ ہے وہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، لیکن وہ بندہ جو چلتا ہے، گر جاتا ہے اور پھر اٹھنا بھول جاتا ہے، اللہ کو ایسے بندے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اگر آپ نے توبہ کی ہے، گناہوں کو چھوڑا ہے، دوبارہ سے غلطی ہو گئی تو دوبارہ اللہ سے معافی مانگو اور استغفار کرو اور سچی پکی توبہ کر کے دوبارہ اپنے سفر پہ رواں دواں ہو۔ اب سفر ہمارا کون سا ہے؟ آخرت کا سفر ہے۔ ہم یہاں دنیا میں چھوٹی سی مشکل یا پریشانی پیش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو دنیاوی مسائل سے جان چھوٹ جائیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ کہتا ہے مر جاؤں گا تو بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر کوئی عورت گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ کہتی ہے مر جاؤں گی تو دنیا سے جان چھوٹ جائے گی۔ مرد اگر اپنے گھر والوں سے، بچوں سے یا اپنے باس سے یا کسی وجہ سے پریشان ہے تو وہ کہتا ہے کہ مر جاؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی۔ جان انسان کی چھوٹے گی نہیں، بلکہ جان ہماری وہاں پر پھنسے گی۔
کیوں؟ آگے کے لمحات بہت مشکل ہیں۔ یہ 60 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی یا 50 سالہ زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنش، ختم۔ لیکن آگے کیا ہوگا؟ آگے کا منظر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو جنت میں جائیں گے وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ سکون میں رہیں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ تڑپتے رہیں گے۔ تو آگے کی منزل بہت مشکل ہے۔ پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر۔ قبر پہلی منزل ہے۔ کیسا ہوگا قبر کا منظر؟ کیسے ہوگا حساب و کتاب؟ دوسری منزل کیا ہے؟ میدان محشر۔ ایسا میدان محشر جو ہزاروں سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ سوا نیزے پر سورج ہوگا، پسینہ جو ہے وہ جسم سے دھاروں کی طرح بہہ رہا ہوگا، اور لوگ آپس میں افراتفری کا عالم ہوگا۔ لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، فرشتے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں کے، ایسی گہما گہمی، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، کچھ بھی کھانے کو پینے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سوا نیزے پر سورج، اور دن ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اس کے بعد حساب و کتاب، ترازو، وہاں پہنچنا۔ پل صراط ایک ایسا پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ جب انسان اس پر چلیں گے تو وہ کٹ کٹ کر نیچے جہنم میں گریں گے۔ یہ منزلیں آسان ہیں؟ جو 40 سال اور 60 سال زندگی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، جان چھوٹے گی نہیں، جان پھنسے گی۔ تو اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کریں۔ ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کریں، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں، ہر وقت توبہ اور استغفار رکھیں، اور ہر وقت اپنی کوشش کریں کہ صبح اور شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ جب سنت کے مطابق آپ کی صبح و شامیں ہوں گی تو آپ کی پوری زندگی نیکیوں سے بھری ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔